بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اسپیشل اور میں ہوں بلال کتب۔ کتنی عجیب بات ہے خواتین و حضرات کہ دنیا میں جب آپ فیصلہ کرنا چاہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو آپ کے پاس کتنے زاویے ہو سکتے ہیں۔ ایک زاویہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک کا قانون کیا ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک زاویہ مختلف ہے۔ مسلمانوں کا میرے گمان میں اپنا صحیح اور غلط کچھ نہیں ہوتا۔ اگر خدا نے کہا تو ٹھیک، خدا نے کہا روکا تو غلط۔ کتنی دیکھیں حیرت کی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ اب ساری زندگی قبلہ رخ ہوتے ہیں، لیکن جب حرم کے اندر ہوتے ہیں اور خدا کہتا ہے کہ تمہارا حج نہیں ہو سکتا جب تک حرم کو چھوڑ نہ دو اور میدانوں میں نہ چلے جاؤ۔ اب میدانوں میں نہیں جائیں گے، ایک نماز ایک ہی جگہ سب ادا کریں گے، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ آپ کو حکم خداوند بغیر اپنی عقل کو زور ڈالے ماننا ہے، یہی آپ کا ایمان ہے۔ استقامت کی ذرا بات دیکھیے کہ رومنز کو مسلمانوں نے فتح کیا تو ہمارے تقریباً 6 یا 7 صحابہ جو ہیں وہ پکڑے گئے، قید خانے میں تھے اور ان کو بھوکا رکھا گیا، اور جب بھوک تقریباً موت کے قریب پہنچی تو ان کو وہ کھانا دیا گیا جو کہ مسلمانوں کے لیے حرام تھا، اور صحابہ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو ان کے آرگومنٹ آگے سے دیکھیے، کیسر روم نے پیغام بھجوایا کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ اگر جان اضطراب میں ہو تو تم حرام کھا سکتے ہو۔ جواب سنیے صحابہ کا، کہتے ہیں یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، رسول نے ایسا ہی کہا، لیکن ہم صحابی ہیں، ہماری استقامت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، زندگی میں تمام اشیاء جو ہے میری دانش میں مقدر ہیں، پھر ہم ان کو تقسیم کیسے کرتے ہیں، کن چیزوں کو حلال اور کن چیزوں کو حرام، کن چیزوں کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اس کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ جو میرے علماء کرام بیٹھے ہیں ان سے بات کریں گے انتہائی ادب کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں خانم فوزیہ بانو، السلام علیکم۔ اور انتہائی محترم عزیز اور میرے استادوں میں سے، اور میں ان کو یقیناً صرف استاد ہی نہیں اپنے والد کی جگہ رکھتا ہوں کیونکہ ان کے علم کا نمک جو ہے وہ ہم نے بہت کھایا ہے، ڈاکٹر حسین اکبر صاحب، السلام علیکم سر۔ السلام۔ اور عمر میں یقیناً مجھ سے چھوٹے لیکن استادوں کا درجہ رکھتے ہیں ابتسام الہی ظہیر، السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ابتسام، آپ سے پہلے تو درخواست ہے کہ آپ ہمیں زیادہ نظر آیا کریں۔ دوسری بات یہ کہ حضور سب سے پہلے آسان ترین بات، رزق جو ہے یہ اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے اس رزق کو جب ہم حلال اور حرام میں تقسیم کرتے ہیں تو ہم حلال اور حرام سے کیا مقصد لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو اصل ہے اشیاء کی وہ حلال ہے جس وقت ان میں حرام کا قرینہ نہ بیان کر دیا جائے۔ چیزوں کی اصل حلال ہے جب تک ان میں حرام کی کوئی قرینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان نہ کر دے یا اس کو حرام قرار نہ دے۔ تھوڑا سا کھولیے گا اس بات کو۔ بات بتاتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن اس میں سے کون سی چیزیں حرام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واضح کر دی ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے حلال ہے، یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تو احکامات خود بتا دی اور کچھ نبی علیہ السلام کی ذات پہ وحی فرما دی، اور خود اللہ نے اعلان فرما دیا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور جو ناپاک چیزیں جو خبیث چیزیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو اشیاء جو ہیں، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور جتنی خبیث چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ ہاں، یہ کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے کئی مرتبہ خبیث چیزوں کو پہچاننے سے قاصر ہو جاتا ہے، اس موقع پہ وحی الہی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ جس چیز کو تم اپنے گمان میں طیب سمجھ رہے تھے وہ اصل میں طیب نہیں تھی بلکہ خبیث تھی، اور جس چیز کو تم کئی مرتبہ خبیث سمجھ رہے تھے وہ اصل میں خبیث نہیں تھی بلکہ حقیقت میں طیب تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہمیں قرآن مجید سے اور سنت نبوی شریف سے ملتی ہیں، لیکن جس وقت سائلنس ہو اور ہمارے پاس کوئی اور سورس نہ ہو اس چیز کو حلال یا حرام جاننے کا، تو ایک عمومی اعتبار سے وہ چیز ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے، لیکن جب اس کو حرام بیان کر دیا وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اس نے بڑی خوبصورت ابتسام نے بات کی کہ چیزیں اپنی اصل میں حلال ہوتی ہیں، یہ بڑا خوبصورت جملہ تھا، میرا دل ہے کہ اس بات کو ذرا اور کھولا جائے۔ چیزیں اصل میں ہوتی ہیں، جو بھی خدا تعالیٰ نے چیزیں بنائی وہ تمام فطرت پہ مبنی ہے، وہ اپنی اصل میں ہی ہیں، وہ اپنی اصل کی حالت کو کب چھوڑیں گی اور ان کو جب طیب سے نکالا جائے گا تو کیا قانون کیا ہوگا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ اسلام نے انسان کی ہدایت کے لیے کوئی بھی انسان کام کرے، شعبہ زندگی میں سے کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کے لیے 5 پیرامیٹر مقرر کیے۔ یا تو وہ کام کرنا آپ کے لیے فرض اور واجب ہوگا، فرض ہو، ٹھیک، جیسے نماز، ٹھیک، یا وہ حرام ہوگا جس کو ہر صورت میں چھوڑنا ہے، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، یا اس کا کرنا بہتر ہے، ترک کرنے میں آپ مجرم نہیں ہیں،
جسے ہم سنت کہتے ہیں، مستحب کہتے ہیں. مکروہ ہے جس کو چھوڑنا بہتر ہے، لیکن اگر آپ اس کے مرتکب ہو جائیں تو گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں ہے. اور پانچویں قسم مباح. مباح، ہاں جی، یعنی اس کو کر لیں تب بھی کوئی فرق نہیں ہے، نہ کریں تب بھی کوئی فرق نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک کپ چائے پی لیا ہے، یار ایک کپ اور لا دو جی، تو یہ جو اور لا رہا ہوں ڈیمانڈ نہیں ہے، طلب نہیں ہے، لیکن چائے مزیدار ہے لہٰذا ایک کپ اور لے رہا ہوں، تو یہ مباح ہے، میرے لیے جائز ہے. لیکن بندگان خدا جو انتہائی محتاط ہوتے ہیں وہ مباح سے بھی اجتناب کرتے ہیں کہ چلو یہ کوئی اور لے لے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا جس طرح کہ یہ کہا گیا کہ دوسرا تو یہ کہا گیا کہ قرآن کریم نے حلال اور حرام کی اصطلاحوں کے ساتھ ہمیں ان چیزوں سے باخبر کیا ہے کہ حلال ہر وہ چیز ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، حرام ہر وہ چیز ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، خواہ ہم اس سے آگاہ ہیں یا نہیں. اس لیے ہمیں اطاعت مطلق کا حکم دیا گیا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول جو دے لے لو، جس روکے اس سے رک جاؤ. سامنے جس کلیہ قاعدہ کی طرف اشارہ کیا ہے میں ہیں چیزیں نہیں، ایک کلیہ فقہی کلیہ قاعدہ کہ قانون تو یہ ہے کہ پہلے قرآن سے حکم الہی کو دیکھو، سنت نبوی سے دیکھو. نہیں تو پھر آ گیا کلیہ قاعدہ بتا دیا کہ میرے سامنے چند چیزیں پڑی ہیں، بندی حلال ہے یا حرام ہے، تو کلیہ قاعدہ ہے کل شیء لک حلال حتی تعرف انہ حرام. ہر چیز تمہاری حلال ہے یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے کہ نہیں یہ حرام ہے. اسی اگر علم نہیں ہے تو پھر حلال ہے، تو پھر حلال ہے، چاہے وہ حرام ہو قاعدے میں، بے شک ہو. اسی طرح طہارت کا کلیہ قاعدہ ہے کل شیء لک طاہر حتی تعرف انہ نجس. ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے جہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے، پتہ چل جائے کہ نہیں یہ چیز نجس ہے. تو یہ انسان کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ احکام خمسہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ 5 احکام کی حدیں معین کر دی گئی ہیں، اور اس کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ میں ہم تک پہنچایا ہے. تو کبھی تو مطلق لفظ حلال و حرام کے ساتھ، اور کبھی امر و نہی کے ساتھ، کبھی کچھ اور انداز میں، تو مختلف انداز ہیں، کبھی تنبیہ کر کے. تو یہ چیزیں پھر اسی سے اس کی مختلف اقسام بنتی ہیں کہ یہ مکروہ شدیدہ ہے یا مکروہ عام ہے. اچھا، اس پہ میں ابھی آتا ہوں کہ یہ جو ہم 5 کنڈیشن جیسے آپ نے بتائیں کہ ان کو ہم نے کیسے تقسیم کیا. فوزیہ بانو، آپ سے پہلے میرا سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ بہت ہی واضح طریقے سے کن اشیاء کو حرام قرار دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ قرآن پاک بہت واضح جن چیزوں کو حرام، جیسے اس میں شراب ہے، جوا ہے کہ جس میں خداوند متعال نے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے کہ جس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں، اور اس کے طبی نقصانات بھی ہیں کہ جن کو قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ ہم نے تم پہ حرام کیا خون، مردار اور سور کا گوشت. سور حرام ہے قرآن حکیم میں، مرے ہوئے جانور کا گوشت مردار حرام ہے، وہ جانور جس کا کہ خون خدا بہا ہو حرام ہے، اور وہ جو خدا کے خدا کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی اور کا نام لیا گیا حرام ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن میں کچھ حرام ہے. بتوں کے سامنے جو ذبح کیا جائے، والبنہانی کا والموگ والمتردی ونطیحت وما ما ذکی، وہ حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس پہ ایک سوال میں آپ سے لے کر آتا ہوں، لیکن کالر سے بات کر لوں. ندیم، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام جناب علی. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اور آپ کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ آپ شہر کس سے بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتایا کہ حضور کے شہر سے ہیں. پیکنگ ہوتی ہے یہ حلال، اس میں جو مٹیریل تیار کیا جاتا ہے یہ حلال طریقے سے نہیں تیار ہوتا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ ہمیں ڈبے کی یا ٹن پیک کی چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے؟ ایک تو ٹن پیک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، اکثر اگر نہ لکھا ہو تو حضرت کیا کیا جائے؟ ٹن پیک جو ہے، جس طرح پہلے بات کی گئی ہے کہ جس وقت تک اس کی یہ بات واضح نہ ہو جائے وہ حلال ہے یا حرام، اگر حرام واضح ہو جائے تو پھر تو اسے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا، بہت دفعہ یہ بھی ایک اختلاف ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ بات جو ہے یہ چاکلیٹس کے اوپر اکثر ریسرچ میں آئی ہے کہ جو انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں ہر کوئی وہ انگریڈینٹس پڑھتا نہیں ہے. بالکل. ان میں کوئی ایسا انگریڈینٹ ہے جو کہ حرام ہوگا لیکن آپ نے پڑھا نہیں ہے، اس پہ اطلاع تو ہے، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ بہرحال ایسی چیزیں جن کے اندر اشتباہ پایا جائے یعنی جن میں شبہ ہو ان کی ضرور تحقیق کر لینی چاہیے. ایک ایسی چیز جو کہ ایک مسلمان ملک میں بنتی ہے جس کو بنانے والے مسلمان ہیں، جن کے بارے میں اس بات کا گمان نہیں کیا جا سکتا کہ امت مسلمہ کو حرام چیز کھلائیں گے، اس کے اوپر تو آپ کو اتنی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کسی ایسے محلوط معاشرے میں رہتے ہیں یا کافر معاشرے سے ایک چیز بن کے آئی ہے اور اس کے بارے میں یہ اعتراض بھی اٹھ چکا ہے کہ اس میں حرام کا شائبہ موجود ہے، تو پھر آپ کو انگریڈینٹس کے اوپر لازمی تحقیق کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے نتیجے کے اندر حرام کی پروموشن کا جانا خود باعث بن جائے. اچھا، یہ جو ہم چیزیں کہتے ہیں حلال اور حرام،
ہے، پھر ہم کہتے ہیں مکروہ ہے، کچھ چیزوں کو کہتے ہیں کہ غیر شرعی حدیں ہیں. ان چیزوں کو ہم کیسے تقسیم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس میں ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ بازار مسلم کی ہر چیز کو حلال قرار دیا گیا آسانی کے لیے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پر بسنے والی اکثریت جب مسلمانوں کی ہے، لہٰذا میں بازار سے کھانے کی چیز لینا چاہتا ہوں، مجھے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بازار مسلم ہے، میرے لیے ہر چیز حلال ہے. اب اس کی ذمہ داری جو مجھے کھلا رہا ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا. لیکن بازار کافر ہے تو وہاں ہمیں احتیاط کرنا ہوگی. یا دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل چیزوں پر لکھا جاتا ہے. جہاں تک صورتحال ہے کہ حرام مکروہ یا ان چیزوں کا کس طرح ہم معلوم کر سکیں، تو بات یہ ہے کہ خداوند متعال نے وہ حدیں، حد سے مراد وہی قوانین ہے، یعنی قوانین الہیہ خدا نے اپنے احکام بیان کر دیے ہیں، اس سے ہمیں تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہی قوانین کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنا یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور احکام الہیہ کی پیروی کے زمرے میں آتا ہے. اس سے آگے بڑھیں گے تو گویا کہ تم نے حدود اللہ سے تجاوز کر لیا اور وہ حرام قرار دیا گیا. ہمارے فیس بک پہ ابھی ایک کوشچن آیا ہے کہ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، بظاہراً مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن صبح اس نے مرغیوں کو حلال کرنا کاروبار کے طور پہ شروع کرنا ہے، شام تک اس نے 6,500 مرغی جو ہے وہ ذبح کرنی ہے. وہ پہلی پہ تو شاید تکبیر پڑھ لے، لیکن 10ویں اور 20ویں کے بعد شاید وہ تکبیریں پڑھنا بھول جائے، تو کیا باقی جو مرغیاں وہ حلال کر رہا ہے وہ حلال ہوں گی یا نہیں؟ ایک بات اس کو چیز کا التزام کرنا چاہیے ساری مرغیوں میں پڑے. اور ویسے میں نے دیکھا کہ جو مرغی لینے جاتے ہیں عام طور پہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑا ان کو یہ چیز یعنی ان کی یادداشت کے اندر نقش کل حجر ہو چکی ہوتی ہے، پتھر پہ لکیر کی طرح. عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیچھے کیسٹ لگا دی جاتی ہے، یہ ٹھیک کیسٹ لگانا ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس کو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ التزام کرنا چاہیے خود پڑھنے کا. نیت کر لے اگر وہ صبح کہ میں نے تمام مرغیوں پہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ صرف نیت بھی کئی مرتبہ ہمارے لیے کفایت اس وقت نہیں کرتی جس وقت تک ہمارے پاس اس چیز کی دلیل نہ ہو کہ وہاں نیت کافی ہے. اس نے نیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اعمال کا سنت نبوی شریف سے مطابقت رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا اس کا عمل پیرا ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں یہ بات کہی ہے. سر میں سنت کے اوپر ابھی آپ سے سوال کرتا ہوں. فائزہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم فائزہ. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی میرا بیٹا، کہاں سے بات کر رہی ہو؟ جی میں اکاڑا سٹی سے بات کر رہی ہوں. جی اکاڑا سٹی سے آپ کو خوش آمدید، حکم فرمائیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جو کہ جاب کرتا ہو اور اپنی جاب کے دوران وہ اپنا کوئی ذاتی کام کرے اور اس کا علم اس کے مالک کو نہ ہو، تو کیا وہ رزق حلال میں شامل ہوگا یا حرام میں شامل ہوگا؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات تو بیٹے یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ آپ کی سوچ بہت پاکیزہ سوچ ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی مالک سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے میں ان چیزوں کو اگر پہلے سے واضح کر لیا جائے تو مشکلات کم آتی ہیں. عموماً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق انسانی ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جانا نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے جانا ہے رفع حاجت کے لیے، آپ نے پانی پینے کے لیے جانا ہے، تو یہ چیزیں تو مستثنیٰ ہیں عادی طور پر. لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ مالک کی اجازت کے بغیر آپ آدھا وقت چھوڑ کے چلی جائیں تو یقیناً اگر مالک راضی نہیں ہوگا، ہاں ایک وقت یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے میں بغیر اطلاع کے جا رہی ہوں لیکن مالک سے میں اجازت لوں گی تو مالک مجھے اجازت دے دے گا، جس کو اذن فاحوہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مالک راضی ہو جائے گا تو پھر تو کسی حد تک ممکن ہے. لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ مالک قطعاً راضی نہیں ہوگا اور آپ اس کی اجازت کے بغیر چلی گئی ہیں تو وہ لمحات گویا کہ آپ نے اس معاہدے میں سے خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا وہ رزق حرام میں تبدیل ہو جائے گا. اور یہاں صورتحال یہ ہو جائے گی کہ آپ نے کچھ حلال کیا کچھ حرام کیا، اب یہ حلال اور حرام مخلوط ہو جاتا ہے تو اس کے مکس ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے کچھ اور احکام آ جاتے ہیں کہ اس مال کو پاک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. بہرحال ایک اصول اس میں یہ ہے کہ اس میں سے خمس و زکوٰۃ ادا کر دیا جائے، لیکن عمدن نہیں. اگر جان بوجھ کے یہ کھیل کھیلا جائے گا تو پھر تو اعمال بالنیات. ابتسام ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ دنیا جو ہے اس میں زندگی جو ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. مجھے 10 دفعہ گھر سے کال بھی آنا ہے، میں نے گھر میں کال کر کے ماں باپ کی حالت بھی پوچھنی ہے، بیوی کا بھی پوچھنا ہے، بچوں کا بھی پوچھنا ہے. یہ سارے میرے ذاتی کام ہے، یہ صرف کھانا کھانا یا واش روم جانا یا نماز پڑھنا نہیں ہے. اگر میں کام پورا کر رہا ہوں اور میرے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور میرا موٹیو اور میرا جو آبجیکٹیو ہے وہ پورا ہو رہا ہے پر ڈے بھی اور پر منتھ بھی، تو ہمیں کیا ان معاملات میں اتنی تفصیل سے پڑھنا چاہیے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ میں سمجھتا ہوں جس طرح ایک ٹیچر ہے اس کا کام ہے 2 گھنٹے اس نے کلاس لینی ہے، ان 2 گھنٹوں کلاس لینے کے دوران بھی وہ جو ہے اپنا گپ شپ میں ٹائم ویسٹ کر دیتا ہے یا کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے جو پروڈکٹیو نہیں ہے، یا ان کو تعلیم دینے کی بجائے کسی اور معاملے کی طرف گائیڈ کرنا شروع کرتا ہے، پھر تو اس کا رزق واضح طور پہ حرام ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی گفتگو جو ہے وہی تعلیم ہو نہیں، پہلے بات وہ اپنے کریکولم سے باہر جا چکا ہے، وہ چلا جائے 100 دفعہ چلا جائے. بہت سے ایسے اعلیٰ ترین استاد ملے ہیں جو کہ جنہوں نے ہمیں راوی میں جا کے کشتی میں بیٹھ کے پڑھایا ہے، جن کے ساتھ بیٹھنا ہی ایک علم کا ایک تجربہ. وہ جو آپ نے بات کی ہے نا، وہ میں اس کنٹیکس میں بات نہیں کر رہا، میں اس کنٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ ٹیچر ہوتے ہیں اپنی جب سمجھتے ہیں کہ آج کی تیاری مکمل ہو گئی ہے، آدھا گھنٹہ کی تیاری کی تھی اور ٹائم پورا گھنٹہ ہے،
تو آدھے گھنٹے کے بعد کئی مرتبہ صرف گپ شپ میں ٹائم گزار دیتے ہیں. یہ بالکل ضمنی سی بات ہے. ایک استاد ایسا بھی ہو سکتا ہے جس نے 2 گھنٹے کا لیکچر دے رہا ہے, 15 منٹ میں وہ اپنی بات مکمل سمجھا سکتا ہے, 1-2 گھنٹے کی 6 گھنٹے میں بھی نہیں سمجھا سکتا. اتنی زیادہ باریکی میں حلال حرام دیکھیں گے, جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. مختار سے سوال لے لیں پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں. جی مختار, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب صاحب, مختار بول رہا ہوں سرگودر. جناب علیم, آپ کو خوش آمدید, حکم فرمائیے. میرا یہ مسئلہ ہے کہ جب اصالہ ثواب کی کوئی محفل کی جاتی ہے جی اس میں جو تبرک رکھتے ہیں اس پہ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے. وہ ریفرنس دیتے ہیں جو بھی خانم فوجی صاحب نے آیت ترجمہ بتایا ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لیجیے وہ حرام ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا. حضرت یہ سوال میرے خیال میں پہلے آپ سے کر لیا جائے. جو اہل ثواب کے لیے کوئی آپ مجلس کر رہے ہیں, نظر ہے, نیاز ہے, اللہ کا نام ہی لیا جا رہا ہے, تو اس نیاز پہ کوئی حلال اور حرام؟ دیکھیں جی, قرآن جی نے بات کی جس وقت آپ غریبوں کو, یتیموں کو, مساکین کو اللہ کے نام کا کھانا کھلاتے ہیں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, تو اس صورت میں وہ چیز ظاہر حلال قرار پائے گی. لیکن اگر کوئی بھی نیاز, ہاں وہ کسی بدھ کے نام کے پر دی جائے, یا ہاں وہ کسی پیر کے نام پہ دی جائے, یا ہاں وہ کسی بزرگ کے نام پہ دی جائے. پیر کے نام پہ کیسے دی جائے؟ یعنی مثال دے رہا ہوں, میں اس چیز کو فلاں بدھ کی نظر کرتا ہوں, یا میں اس چیز کو فلاں پیر کی نظر کرتا ہوں, یا فلاں بزرگ کی نظر کرتا ہوں, تو ظاہری بات ہے اس چیز کو آپ حلال نہیں کر سکتے. بڑی نالائق سی بات نہیں ہوگی کہ ایک مسلمان ایسی بات کہے کہ میں اس کو نہیں, میں نے تو آپ کو انہوں نے پہلے بات پوچھی ہے, وہ آپ بعد میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں ان کے یہ چاہتا ہوں کہ اس کا ثواب جو ہے اس بزرگ تک. دیکھیں سارے ثواب کے طریقے سے متعین, اگر آپ قربانی کرتے ہیں, یا حج کرتے ہیں, یا عمرہ کرتے ہیں, یا کسی کے لیے کنواں کھدواتے ہیں, تو یہ باتیں تو واضح ہیں. لیکن اگر آپ کسی کا نام لے کہتے ہیں پرٹیکولرلی فلاں, جس طرح ایک بات ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے اس بات کا, تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا منع ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بعض مسلمان لا علمی میں یہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو بہرحال اس کام کو یہی کہنا پڑے گا یہ کام ناجائز ہے. یہ تو ایک مشرکانہ سی بات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کسی کے نام کا اور نسبت کرتے ہیں, کہ جس میں حقیقت یہی ہے کہ جو سوال یا قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ ایک جانور کو بت کے سامنے اس کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے, وہ تو حرام ہے. یا ایک چیز جو ہے وہ چڑھایا جائے ایک بت کے سامنے, یہ کہ غیر اللہ کے سامنے اس نیت کے ساتھ کہ یہ راضی ہو جائے, پھر تو حرام ہے. سر وہ تو مسلمان کے دھارے سے نہیں, وہی کہہ رہا ہوں. لیکن یہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایک چیز پیش کرتا ہے, لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز میں پڑھ رہا ہوں فلاں کو اصالہ ثواب کے لیے, والدین کے لیے, مرحومین کے لیے, یہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں, صدقہ کر رہا ہوں, فلاں کو اس کا ثواب پہنچے, تو یہ تو اس میں شرعاً کوئی کباہت نہیں ہے. قربانی کے طریقے متعین ہیں. دوسری چیز صورتحال یہ ہے کہ جو عموماً اشتباہ ہوتا ہے, میں عرض کرتا ہوں بس عموماً اشتباہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ اموات کے حوالے سے مراسم کہہ لیجیے جن کو شرعاً بھی جائز قرار دیا گیا ہے. ایک تو یہ کہا گیا اگر کسی گھر میں موت ہو جائے تو کم از کم 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا مت پکنے دو, اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ کھانا پکا کے اس کے گھر بھیجے. اخلاق ہے یا شرع ہے؟ شرع بھی ہے اور اخلاق بھی ہے, تاکہ اس کی دل جوئی ہو سکے. ایک تو یہ معاشرتی چیزیں بھی اور اخلاقی چیزیں بھی چیزیں آگے. دوسری چیز یہ کہی گئی اسی کے ساتھ کہ اگر وہاں کسی مرحوم کے لیے کوئی چیز کی جا رہی ہے تو وہ اصالہ ثواب مقصود ہو, لیکن مقصد رضائے خدا ہو. اگر اس سے ہٹ کے تو پھر تو یقیناً جائز نہیں ہے. میں آپ سے جو بریک پہ بھی جا رہا ہوں, تو واپس آ کے جو میں آپ سے سوال شروع کروں گا وہ یہ کہ کیا مسلکوں کے اندر بھی حلال اور حرام فرق ہے, یا تمام مسلمان جو ہے irrespective of مسلک حلال اور حرام ایک ہی مانتے ہیں؟ خواتین چھوٹا سا وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, مزاج جو ہے نا مسلمانوں کا, خاص طور پہ یہ میں اپنے علماء کرام سے اجازت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ بڑا عجیب ہے. دیکھیے کیسی عجیب بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزاج ہی جو ہے نا, یہ امت میں ایک تقسیم کرتا ہے وہ لوگ جو صحابی تھے اور ہم جو کہ صحابی نہیں ہیں. غور کیجئے کہ ایک عورت آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات کہنے کے لیے, راوی کرتے ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی اس عورت کے پاس آیا اور اس کے ساتھ وہ زیادتی کرنے لگا, جنسی زیادتی کرنے لگا. جب وہ یہ کرنے لگا تو اس عورت نے صرف ایک جملہ کہا. اس نے کہا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے کہ تو وہ کام کر رہا ہے جو حد اللہ سے تجاوز کر رہی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں نے اس کو یہ جملہ کہا, پہلے وہ پسینے میں آیا, پھر وہ کانپا اور پھر وہ مر گیا. خواتین حضرات, یہ کیسے لوگ تھے کہ جن کو حد اللہ جو ہے جب ان تک پہنچا دی جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے نفس پہ ایسے طاری کر لیتے ہیں. ہم کیسے لوگ ہیں کہ آج ہمارے میں یہ تقسیم کرنا جو ہمارے نفس کے خلاف ہو بات بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور ہم اس میں سے راستے نکالتے ہیں. بہن, آپ کے پاس میں سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ کیا مسلکوں میں جتنی بھی مسالک اس وقت مجموعی طور پہ اویلیبل ہیں, کیا ان تمام میں ایک ہی چیز حلال اور ایک ہی چیز حرام میں, یا اس میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بیسک یہ ہے کہ خداوند متعال جو کہ انسان کا خالق ہے, تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ خداوند متعال کیونکہ انسان کی فطرت کا خالق خدا تھا,
تو خداوند متعال نے انسان کے لیے ہر وہ چیز کے جو انسان کے لیے فائدہ مند تھی، جسے ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں انسان کے فائدے میں تھی وہ انسان کے لیے حلال کر دی، اور وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کے لیے فائدہ مند نہیں تھی ان کو حرام کر دی۔ یعنی جب خداوند متعال نے جو ہمارے لیے یعنی حرام ایک چیز کہ وہ ہمارے لیے اس میں مختلف پہلو ہیں کہ اگر ہم اس کو مختلف پہلو سے بھی دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک چیز حرام ہے تو وہ صرف ہماری جسمانی لحاظ سے بھی اور ہماری اخلاقی لحاظ سے بھی، ہماری معاشرتی اقتصادی لحاظ سے تمام وہ حوالے سے دیکھا جائے۔ بڑے ادب کے ساتھ آپ کو ایک جملہ اور کہتا ہوں، میرے خیال میں اگر مجھے ایک چیز میں اقتصادی فائدہ ہے بھی اور مجھے جسمانی فائدہ ہے بھی اور میرے رسول اور میرے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو میں اس پہ لعنت کروں گا، میں اس کے فائدے کو نہیں لوں گا قطعی طور پہ۔ یہی تو خدا نے اس آیت میں بھی کہا نا کہ یہ شراب اور خمر جو ہے یہ حرام ہے اور اس میں لوگوں کے کچھ فائدے ہیں، لیکن ان کا فائدہ جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے۔ اس لیے دیکھیں نا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت بات ہے، اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ایک جملہ جو ہے نا یہی کافی ہے کہنے کے لیے کہ یہ اللہ کی زبان بول رہے ہیں، یہ اللہ کا الہام، یہ اور کوئی زبان نہیں۔ کہتے اللہ تو مجھے چیزوں کی حقیقت کا علم دے۔ یہ جو حقیقت کا علم ہے یہ محمد کے سوا اور کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ ننکانہ سے ہیں منیر صاحب، السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ جناب علی حکم فرمائیے۔ سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جو آج کل یہ برائلر جو ہے جس طرح یہ ذبح کرتے ہیں، یہ مرغی سفید رنگ والی، طریقے کا ٹھیک ہے؟ بس جو شاید سا کوشچن ہے کہ کیا یہ جس طرح ان کا ذبح کرنا ہے بعد میں وہ ڈرم میں پھینک دیتے ہیں، وہ تڑپتا ہے، اس میں خون بیک ان میں آتا ہے، کیا یہ طریقے کار کے بارے میں ذرا کائنڈلی جو ہے آپ کے خیال میں بائلر سے اجازت لینی چاہیے پہلے؟ نہیں سر، اجازت کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح ذبح کرتے ہیں اس کو وہ ڈرم میں پھینک دیتے ہیں، ساری رات وہ ڈرم پڑے ہوتے ہیں ویسے ہی۔ تو وہ غلاظت کا معاملہ ہو گیا نا، گند ہے۔ حلال حرام کا کیوں معاملہ ہوا یہ؟ کیوں حضرت؟ اب بنیادی طور پہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کو ڈرم میں پھینک دیتے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ہائیجین کا اصل بات ہے جھٹکا نہیں کرنا چاہیے، جھٹکا نہیں کرنا۔ اگر جھٹکا کر کے اس کی گردن اڑا کے پرے پھینک دے پھر اس کو اندر پھینک کے تو ظاہر اس کا خون اس کی رگوں میں رہ جائے گا۔ اگر اس کا خون وہ اسے پراپرلی کاٹتے ہیں لیکن اس کو یعنی پریزرو کرنے کے لیے اس کو ذرا ڈرم میں پھینک دیتے ہیں تو اس کو کہنا چاہیے کہ ذرا آپ نے جانور کے ساتھ جو ہے نا وہ بہتر معاملہ کرنا چاہیے۔ حضور اس پہ ایک کلام بازی اصل چیز یہ ہے کہ ذبح کرنے کے احکام اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ ضابط مسلمان ہونا چاہیے، تکبیر پڑھنا چاہیے، خدا کا نام لے کے ذبح کرے، قبلہ رخ ہو، اور یہ بھی احکام ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد کھلا چھوڑ دو، تاکہ وہ اگر اپنا کیا نام ہے تڑپنا چاہے تڑپے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں جتنا خون ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، اور اگر ڈرم میں پھینک دیا جاتا ہے تو اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، تڑپتا ہے تو اس سے خون نکل جاتا ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے پر وغیرہ اس خون سے نجس ہو جائے، کیونکہ وہ خون جو اس وقت نکل رہا ہوتا ہے وہ نجس خون ہوتا ہے، لیکن اس کے بدن سے خون نکلنے کے بعد اچھی طرح خون نکل چکا، آپ کو یقین ہے فطرتاً عادتاً جو نکل گیا، باقی خون پاک ہوگا، اگر اس کو کھانا حرام ہوتا ہے لیکن وہ پاک ہوتا ہے، وہ خون نجس نہیں ہوتا۔ خون نجس وہ ہوتا ہے جو ذبح کرتے وقت جانور کی رگوں سے باہر نکلتا ہے، لہٰذا اگر وہ پھینک دیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پہ ایک ویسے ریسرچ ہونی چاہیے علماء کرام کی طرف سے کہ ایک جانور جو ہے وہ 6 مہینے میں پوری مرغی بنتی ہے، ایک جانور 20 دن میں پوری مرغی بن جاتی ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی فرق، اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب یہ معاملہ بسا اوقات یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اس کو جو غذا دی جاتی ہے وہ فلاں 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 چیزیں ہوتی ہیں، وہ غذا میں وہ اپنا جنس خود کھا رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں ایک استحالہ کے احکام موجود ہیں کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ آپ اپنی حالت بدل جاتی ہے، ایک مثال کے طور پر نجس چیز کو آپ نے کھا لی ہے، وہ آپ کے خون کا حصہ بن گیا، اب اس کی نجاست یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا بدن نجس ہو جائے گا۔ ہاں مسلسل اگر مثال کے حلال جانور جب مسلسل وہ پخانہ کھاتا ہے تو اس کا حکم دوسرا آ جائے گا، وہ جلالہ کا آ جاتا ہے، اس کا پسینہ نجس ہے، سب کو اس کا پہلے استبراء کیا جائے، اس سے وہ غلاظت خالی ہو جائے، پھر جا کے اس کو ذبح کیا جائے، تو یہ دوسرے احکام آ جاتے ہیں۔ تو صاحب یہ فرما دیجئے کہ کیا مختلف مسالک میں حلال اور حرام میں کوئی فرق ہے یا سب میں کامن ہے؟ ویسے ایک بات اس میں اختلاف موجود ہے لیکن وہ دلائل کی بنیاد کے اوپر ہے۔ مثال خدا کے حکم کی بنیاد پہ نہیں۔ میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک چیز ہے جو آپ کو سوال کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے اس کے حلال ہونے کی، دوسرا بندہ کہتا ہے اس کی دلیل یہ حرام ہونے کی یہ ہے۔ مثلا کئی مرتبہ دلیل کی معرفت کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں۔ مثال دیجیے کوئی تھوڑی سی اس کی مثال کے اندر مثال دینا چاہ رہا ہوں، میں ایک بات کہتا ہوں کئی لوگوں کے نزدیک ولی کے بغیر نکاح کرنا ناجائز ہے، کئی کے نزدیک جائز ہے، مسالک کے اندر ہی اس کی ایک مثال یہ موجود ہے۔ تو یہ کیا جو کہتے ہیں اس مسالے کے جو مسالک سمجھتے ہیں کہ وہ نکاح کرنا جائز ہے عورت کا، وہ کہتے ہیں کہ جو بالغ عورت ہے اس کو اپنے نفس کا حق ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں ناجائز ہو جائے، بات کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولی کی اجازت ہے نکاح نہ کیا جائے، تو اس کے ساتھ بات ہوتی ہے اس کا مطلب حکومت جو تمام کورٹ میرجز کے اندر پارٹنر بنتی ہے وہ تمام ناجائز ہیں۔ ہاں میری سمجھ میں مطابق ناجائز ہے، لیکن یہ بحث ہوتی ہے، اس لیے بحث ہوتی ہے نا کہ آپ ایک دلیل کی روشنی چیز کو ناجائز کرتے ہیں، دوسرا بندہ کہتا ہے میں دلیل کو قبول نہیں کرتا،
یا اس دلیل کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں؟ میں اس دلیل کو ایک تھوڑا سا سوال کی صورت میں پیش کر رہا ہوں، تمام لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم لوگ بحیثیت مسلمان جو ہیں وہ احادیث کے اندر بھی تقسیم کرتے ہیں، ایک تو کتابوں میں کرتے ہیں، مثال کے طور پر میرا یہ بڑا اعتراض ہے کہ موتا جو ہے وہ 6 کتابوں میں شامل کیوں نہیں ہے، پھر اس کی ہم دلیل دیتے ہیں کہ وہ تمام حدیثیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں لیکن موتا کے خود شامل نہیں کیا گیا، لیکن اس کے اندر بھی پھر ہم تقسیم کرتے ہیں کہ یہ زیادہ متفقہ علیہ ہے، یہ ضعیف ہیں، یہ پھر جب یہ اختلاف امت میں موجود ہے تو پھر حکم صرف قرآن کا کیوں نہیں ہم لاگو کرتے، پھر ہم یہ تقسیم کیا خود نہیں پیدا کر رہے؟ اس میں صورت حال یہ ہے، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت امانت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو قرآن کہا کہ کلام اللہ کہا، اور اپنی بات کو اپنی بات کہا، اگرچہ حیثیت کے اعتبار سے دونوں کا وزن برابر ہے کہ وہی لفظ زبان رسالت سے حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہی لفظ قرآن کی صورت میں آ رہے ہیں، قرآن کو قرآن کہا جا رہا ہے، حدیث کو حدیث کہا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ پیدا ہوا، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ احباب تشریف فرمائے صحابہ کرام، ان کی مختلف کیفیتیں ہیں، کوئی ایک بات کو پوری طرح پک کر لیتا ہے، اول سے لے کر آخر تک ایک حرف کو یاد کر لیتا ہے، ایک مجھ جیسا نالائق میں سمجھتا ہوں مجھے یاد ہی نہیں پتہ نہیں کیا کہا ہے، ایک شخص نے چند الفاظ یاد رکھے ہیں، باقی مفہوم یاد رکھ لیا ہے، ایک کو صرف مفہوم یاد رہا ہے، ایک کہتا ہے کہ جناب مجھے اونگ آگے پتہ نہیں اس کے بعد مجھے کہا۔ اس سے یہ سلسلے بنے احادیث کی اقسام کے، وگرنہ جو زبان رسالت سے کلمات نکلیں ان میں کوئی کسی قسم کا یعنی رتبے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، وہی قرآن کا رتبہ ہے، وہی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے۔ اب یہاں سے جو اقسام بنے اور پھر اس میں جو بعد ہمارے لیے مسائل پیدا ہوئے حدیث کی جمع آوری کے حوالے سے، اس میں ایک عرصہ تک یہ عمل تعطل کا شکار رہا ایک طرف، دوسری طرف یہ سلسلہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے مسلسل چلتا رہا، اس میں تعطل پیدا نہیں ہوا۔ اب جب احادیث جمع ہوئیں اور کتابی صورت میں آئی تو اب یہودیوں کی سازشیں، عیسائیوں کی سازشیں بھی جاری رہیں، لہٰذا جمع آوری کے حوالے سے بہت سی ایسی روایات بنا کے ڈال دی گئی جن کو اسرائیلیات کہتے ہیں۔ اب جب ہمارے سامنے تحقیق کا راستہ آتا ہے تو یہاں آ کر جو شرعی حکم ہے کہ محقق کا کام، مجتہد کا کام یہ ہے کہ اپنی طور پر خدا اور رسول کی رضا کے لیے دیانتداری سے پوری تحقیق کرے، اگر وہ غلط فیصلہ بھی دے دیتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو ایک اجر ضرور ملے گا، لیکن عمدن اگر وہ کوتاہی کرتا ہے اور جان بوجھ کے قواعد فقہیہ، اصول، قرآن، حدیث سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ ایک بات یہ چیزیں ایسی ہیں آپ کے پاس آ رہا ہوں جی۔ السلام علیکم۔ نہیں السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ اچھا سر، ایسا ہے بلال صاحب کہ میرا جو میرے جو بڑے بھائی ہے نا، ان کی جو پہلی بیوی تھی، جو ان کی بیوی ہے اس کی یہ دوسری شادی ہے۔ بیوی کی دوسری شادی ہے؟ ہاں، تو ان کی بیوی کے جو پہلے شوہر تھے ان سے ایک بیٹی ہے۔ اچھا، تو وہ میری بھتیجی لگی رشتے میں۔ اب ایسے ہوا ہے کہ ہم دونوں نے کر لیا کورٹ میرج۔ اب میرے بہت سے لوگ جو میرے جاننے والے ہیں نا، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بھتیجی ہے اس لیے یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ آپ برائے مہربانی بتائیں کیا یہ نکاح جائز ہے؟ کیونکہ میرا تو اس سے ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن نہیں ہے نا۔ یہ اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ نکاح جائز ہے، اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ بھائی نے پہلی ایک بیوی کو طلاق دے دی، اب ذرا سننے بیٹی ہے، پہلے جو تھی وہ کسی اور شوہر سے بیٹی ہے، اس سے بیٹی لے کر آئی، ہاں بیٹی لے کے آئی، ہاں بھائی کی ستیلی بیٹی ہوئی ہے، بھائی کی ستیلی بیٹی ہوئی، اب دوسرے بھائی نے اس سے شادی کر لی، جائز ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید نے جن رشتوں کو حرام قرار دیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم، جو پوری آیت ہے قرآن مجید کی، اور جو حدیث میں حرمت والے رشتے قرار دیے گئے ہیں ان میں یہ شامل نہیں ہے۔ ویسے اس پہ ایک اختلاف جو ہے وہ یہ اس سوال سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ بھی کہ اگر یہ معاملہ معاشرے کے اندر ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اتنی آسانی سے جس طرح آپ فرما رہے ہیں تو پھر ان کو شاید نہیں یہ بات نہیں ہے، نہیں بات ایسی بات نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، کئی چیزیں شریعہ بالکل کلیئر کٹ ہے، دوسری شادی معاشرے میں والے لوگ مانتے ہیں، بتائیں آپ بات۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری شادی بھی لوگ مانتے ہیں، حالانکہ کلیئر کٹ وہ جائز ہے۔ نہیں، یہ جو اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل نے جو باتیں کی ہیں نا، اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ ایک پروگرام میں کرنی ہے کہ وہ کیا جو بھی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ جائز ہے نا، وہ بات درست ہے، لیکن بہت سے میری طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس بات اس کا مطلب پھر آتے ہوئے لوگوں نے ان کو لگتا ہے کوئی بتایا کہ بہت سا پوش کیا ہے۔ حضور ایک وقفہ لینا ہے، لیکن وقفے سے جب میں واپس آؤں گا تو تینوں اپنے مہمانوں سے جو سوال پوچھوں گا وہ یہ کہ قرآن جب ایک چیز کو حلال اور حرام بتاتا ہے تو شراب ایک نقطہ ایسا کیوں ہے جو کہ ڈسپیوٹڈ بنا ہوا ہے مسلمانوں میں اور کچھ علماء کرام کے اندر بھی کہ یہ حرام ہے، نہیں ہے، مکروہ ہے یا حضور اس کے اوپر جو ڈسپیوٹڈ ہے جتنا دوسری شادی ڈسپیوٹڈ ہے اتنا ہی ڈسپیوٹڈ ہے۔ وقفہ لیجیے، واپس آئیے، اس کے اوپر دوسری شادی کی طرح بات کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، مجھے یہ بڑی سنجیدہ نوٹ پہ بات کر رہا ہوں. یہ واقعی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری عقل جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا ہے ہمیں، اور یہ امانت ہے جس کو کہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کا پرپس جو ہے وہ میری دانش میں صرف ایک ہی ہے کہ خدا تک واپس پہنچنے کا ہمارے پاس ایک ذریعہ ہو. یہ اللہ نے ٹول دیا ہے ہمیں. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم حلال اور حرام یا نفس کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آرگومنٹس کو اپنے نفس کی فیور میں ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ ہی کی دی ہوئی اس امانت کو بے ایمانی سے استعمال کرتے ہیں. حضرت ادباً سوال کر رہا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ مختصر جواب دیں گے اس بات کا، کیا کوئی ایسا حرام ہے جو کنورٹیبل ہو جاتا ہے حلال میں؟ کوئی ایسا نہیں ہے. باقی صرف ایک جملہ آپ میں ایڈ کروں گا کہ جس طرح آپ نے پہلے قرآن کی بات کی تھی نا، قرآن نے یہ بات کہی ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی علیہ السلام طیب چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں. گویا کہ اللہ نے ان کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے چیزوں کو بیان کریں، اس لیے دونوں قرآن و سنت چیزوں کی وضاحت ہے. باقی حلال حرام کنورٹیبل نہیں ہے. جب آپ مر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں تو وہی حرام حلال نہیں ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال حرام نہیں ہو گیا، بلکہ آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ حرام سے استفادہ کر سکتے ہیں. حلال وہ حلال نہیں ہو گیا، وہ حرام ہی رہا، لیکن آپ کے لیے اس وقت میں جائز ہو گیا، لیکن اور آپ کو گناہ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ بغاوت میں مادہ نہیں تھے اور آپ اللہ کی سرکشی کے اوپر مادہ نہیں تھے. اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے. ایسے ہی کہہ دے اللہ من استر غیر باغ، دو لفظ ہیں، مجبور ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اور باغی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ظاہری طور پر کہے کہ میں مجبور ہوں لیکن دل میں ایک پتا ہو کہ نہیں میں تو ڈاکٹر ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ شراب واضح طور پہ قرآن میں حرام قرار نہیں پائی، اس لیے اس کے اوپر ڈسپیوٹ کیوں ہوتا ہے پھر؟ نہیں، شراب ان متفق علیہ محرمات میں سے جس میں میں سمجھتا ہوں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اسلام نے شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا اور ام الخبائث قرار دیا کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ شراب ہے. حرام ایک الگ چیز ہے، برائیوں کی جڑ ایک اور چیز ہے. اس کی حرمت کی یہ شدت بیان کر دی گئی نا. حرام تو اس لیے کہا گیا نا جس طرح سور کو حرام قرار دیا گیا. ریشم میں نامال ناپاک شیطانی کام ہے، شیطانی کام کو حلال کہیں گے آپ؟ اب یہ بات نہیں ہے، بات تو یہ کہ اس کی شدت کو اور بیان کرتے ہیں. تشریح کیسے ہے؟ نہیں یہ بھی شیطان آپ کے نزدیک کیا ہے؟ شیطانی عمل کو حلال سمجھتے ہیں. میں کالر لے لوں، شاید میری فیور میں بات کر دے. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی. جناب آپ کا نام؟ نصر اللہ بات کر رہا ہوں سرگودے سے. جی جی جناب علی، سرگودا خیریت سے ہے؟ جی ہمارے بڑے اثاثے سرگودا میں پڑے ہوئے ہیں. جی حکم فرمائیے. جی بلال بھائی آپ شراب پہ بات کر رہے ہیں، میں روزانہ شراب پیتا ہوں. او ماشاءاللہ جی، واہ جی واہ. حرام تو وہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، لیکن مجھے روزانہ شراب پینے کی وجہ سے نا نشہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیا حلال ہے یا حرام؟ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز بھی کبھی کبھی پڑھی. تو غافل تو ہو گیا نا یار. اچھا لیکن بہت سے لوگ غافل ہیں جو کہ شراب نہیں بھی پیتے، وہ بھی غافل ہیں. نہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں بات کہی تھی نا، انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے دور رکھتی ہے، یہ تو اللہ نے قرآن میں کہی ہے. نہیں تو وہ ایک شراب نہیں پیتا وہ بھی ذکر سے وہ بھی مجرم ہے، لیکن وہ شراب نہیں پی رہا، وہ حرام نہیں کر رہا. یہ شخص اگر شراب پی رہا ہے تو اس کی کیپیسٹی ہے، اس کی کیپیسٹی ہے کہ یہ نشے میں نہیں آ رہا. ایک آدمی ایک پیک سے نشے میں آ جاتا ہے، ایک 10 پیک سے نہیں آ رہا. سن لیں حدیث پاک ہے ماسکرو قلیلہ و کثیرہ حرام. تو جس کی معاف کرو کثیر و قلیل ہو حرام، جس کی زیادہ مقدار آپ کو نشہ دے اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے. واضح حکم قرآن کا کہ شراب حرام ہے. عمل شیطان کمال ہو گیا، عمل شیطان ہے نا حرام. اصولی طور پر جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو وہ اکثریت کو سامنے رکھ کے، اگر ایک چیز جو ہے وہ شراب ایسی یقیناً جس کی فطرت یہ ہے کہ وہ نشے میں لے آتی ہے، بے ہوش کر دیتی ہے، اگر ایک فرد پہ اثر نہیں کرتا تو وہ استثناء شمار نہیں ہوگا، حکم کلی سب پہ لاگو ہوگا. لہٰذا اس طرح نہیں ہے کہ وہ شراب پی 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 کتنا عادی ہو چکا ہے کہ اب 2-4 بوتلیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو نشہ نہیں آتا، اس کا مطلب اس کے حلال ہوگی؟ نہیں، حرام حرام ہے اپنی جگہ پر، ایک گھونٹ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی حلیت کسی صورت میں پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ یاد خدا سے غافل سے دونوں اعتراف کر لیے، اعتراف گناہ بھی کر لیا اور دوسرا نماز سے غفلت کا بھی اعتراف کر لیا، تو عمل اور جو دلیل سامنے چیزیں موجود ہیں. اچھا ایسے بھی بہت سے ہمارے جاننے اور ایسے متجاہر بالفسق جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو اور سوچنا چاہیے کہ ہم اس احکام اسلام کا اس طرح کر کے جرأت کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کی تذلیل کر رہے ہیں، وہ تو اور ایک جرم کر رہے ہیں. اچھا کیا اس بات کا یہ آرگومنٹ بن سکتا ہے، آرگومنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حرام جو ہے وہ اگر آپ موت کے قریب ہیں تو وہ آپ کے لیے اس وقت میں جائز قرار دیا. میں آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں نا، ایک آرگومنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ کا تعلق نشے اور چسکے کے ساتھ نہیں، چسکے کے ساتھ نہیں ہے. میں بالکل ایک اور بات کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ اگر شراب کو بھی ایسا ہی حرام قرار دے دیتے تو ہم کہتے کہ لیور میں سروسس ہو رہا ہے تو شراب کے لیے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ جائز ہوتا. اللہ نے اس کو شیطان کا فعل قرار دیا، یہ موت آ جائے لیکن یہ ریورسبل ایکٹ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل یہ بات آرگومنٹ ٹھیک ہے.
شکر ہے کچھ آپ نے بھی دیا، پہلے وہ آپ نے حضور میں چاہ رہا تھا آپ کی طرف سے آئی ہے، شک میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں آپ قوم کو کیا حلال و محمد، کیونکہ دیکھیں نا یہ برائی جو ہے یہ نفس کی برائی ہے، یہ کھانے کی پیٹ کی یہ بیماری نہیں ہے، یہ وہ بیماری ہے جو کہ الیٹس کی ہے، جو کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ کی چیز ہے. سو خدا نے اس کو ریورسبل نہ بنانے کے لیے فعل شیطان قرار دے دیا. اور پھر ایک کلیہ حلال و محمد حلال یوم القیامہ و حرام و محمد حرام یوم القیامہ. سرکار ختمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حلال کرا دیا قیامت تک حلال ہے، جس چیز کو حرام کرا دیا قیامت تک حرام ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ وہ مسئلہ آتا ہے ایک کے لیے حلال ہو تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بہن کے ایک قطرہ بھی اگر شراب کا پڑ جائے تو وہ حرام ہو گیا. لیکن یہ بتائیے کہ ساری ہومیوپیتھی جو ہے، سارے کف سرپ جو ہے، ان میں کسی نہ کسی صورت کے اندر الکوہل جو ہے موجود ہے. پیغمبر کی یہ حدیث واضح طور پہ موجود ہے کہ شراب میں قطعاً، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک عورت بھی آئی اور اس نے کہا کہ مولا مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میری بیماری کی جو ہے وہ شراب میں ہے، تو کیا میں شراب استعمال کر سکتی ہوں؟ تو امام نے فرمایا کہ آیا تم نے شراب استعمال کی؟ اس نے کہا مولا میں نے کی تو نہیں، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں، آپ میرے امام ہیں. تو امام نے فرمایا کہ خدا نے حرام میں شفا نہیں رکھی. ایک کلیہ دے دیا قیامت تک کے لیے کہ خدا نے حرام میں شفا نہیں رکھی. امام جعفر کی اس بات کو بڑھاتے ہوئے کیا ہومیوپیتھی پہ پھر کوئی شفا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ اب سوال وہی آ رہا ہے کہ اس میں 99% الکوہل ہے. نہیں دیکھیں بات وہی ہے، لیکن وہ 99 اگر الکوہل ہے بھی صحیح تو وہ تو بہرحال نجس ہے. اب الکوہل کی پھر دو قسمیں آ جاتی ہیں. ایک وقت الکوہل جو آ رہی ہے آپ نے مصنوعی چیزوں میں شمار ہوتی ہے، اس کو فقہا بعض نجس قرار نہیں دیتے. ایک یہ ہے کہ جو آپ جو سے لیتے ہیں، آپ سیب سے لیتے ہیں، پھلوں سے لیتے ہیں، اس سے شراب جو واقع نشے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ادویات میں جو وہی ایک قطرہ جو 1% جو موجود اصل وہ شفا ہے. باقی چیزیں جو ڈالی جاتی ہیں ادویات میں وہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے تاکہ وہ چیز سے تفر پیدا نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے ادویات. اس حوالے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ وہ اس لیے کرتے ہیں. اب اس کے بارے میں کیونکہ وہ الکوہل کی بھی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں، نام تو الکوہل کا اس پہ آ رہا ہے، لیکن آیا وہ نشے والی الکوہل ہے؟ اگر تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی نجس ہے، وہ آپ ڈال دیں جہاں بھی، اگر تھوڑا پانی آب کلیل تو نجس ہو جائے گا، اس کو بھی نجس کر دے گا. لیکن اگر اس شمار میں نہیں آتی، اب یہ متخصص ہی بتائے گا کہ وہ کون سا میں نہیں اس کی تشخیص کر سکتا. تو لہٰذا اگر ایسی کیفیت ہے، اب دوسرا مرحلہ یہ آ جاتا ہے یہ دوائی ہے، یہ میڈیسن ہے. میڈیسن حرام ہے جی، اگر نجس حرام ہے، اگر الکوہل ہے حرام ہے. جو کف سرپ ہے وہ بھی حرام ہے، بغیر الکوہل کے بھی ہوتا ہے، لکھا نہیں ہوتا ہے. آج الکوہل کے بغیر واضح لکھا ہوتا ہے کہ بدون سارے میرے خلاف کھڑے ہو گئے خدا کی قسم. او بھائی ساری دنیا میں سے الکوہل نکل جائے گا یار. ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے اس کی، جو چاندہ پیئیں آپ. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ پکی والی بات ہے نا کہ ہے تو کوئی مٹھی لیں، پان کھائیں، چیزیں موجود ہیں. وہ مطلب کف سیرپ ایسا پیے جس میں نہیں الکوہل نہیں ہے، موجود ایسا کف سیرپ موجود ہے جو بغیر الکوہل کے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیت اگر چینج ہو بھی جائے تو پھر بھی اگر ہے چینج ہونے والی یہاں بات نہیں ہے. دیکھیں بات وہی ہے، کتا جو ہے وہ نمک بن جائے تو ہے تبدیل ہوگی، اب اس کا حکم بدل جائے گا. لیکن یہاں تو شراب رہے گی تو پھر تو نہیں ہوگا نا. کیا بات کی ہے، کتا نمک، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اچھا اب ایک اور سوال، شراب سرکہ بن جائے، شراب سرکہ بن جائے تو حلال ہے، شراب رہے تو حرام بھی ہے، نجس بھی ہے. چھوٹی بھائی ایسا نہ آپ کتے کو پیس کے پاؤڈر بنا گئے، یہ نہیں نیا مار دیا، وہ کام شروع کر دیں. اچھا یہ فرمائیے کہ جو مرا ہوا جانور ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن مچھلی جب سمندر سے نکالی جاتی ہے تو اس کو تو کئی وقت کتنے عرصے کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے. احل لکم صید البحری، قرآن نے کہا کہ سمندری شکار آپ کے لیے جائز ہے. مچھلی کے لیے ذبح کا احکام تو نہیں ہے. سمندری شکار میں بھی شاہ صاحب ہم نے اس کے اندر مکروہ چیزیں ڈال دی. وہ درست ہے وہ قسم میں، لیکن اب دو چیزیں، ایک ہے مکروہ یا اس کا حرام ہونا، ایک ہے نجس ہونا. سمندری جانور مچھلی جو بھی ہے کہ نجس نہیں ہے. اب اس کے حلال و حرام کے حوالے چیزیں موجود ہیں، لیکن مچھلی کے لیے ہلیت جو ہے اس کا پانی سے باہر آ کے جان دے دینا ہی اس کی ہلیت ہے، وہی اس کا ذبح ہے. اس کے احکام بھی یہی ہیں. وہ بھی شریعت نے جب یہ بیان کیا تو ظاہر ہے کہ شریعت جو کہ ہمارے لیے بھی حجت ہے. قرآن و سنت سید البحر اس یہ بات ہے. اگر خشکی کا جانور مردار ہوتا اور بات ہے، یہ سمندری جانور مردار، اس کو مردار نہیں کہیں گے، اس کو حلال جانور کہیں گے. اس کا سنا بھی شریعت نے دی ہے نا، ایکسیپشن بھی شریعت پیدا کرتی ہے. بات تو وہی جو شروع میں آپ نے کہی تھی کہ جو خداوند متعال نے جس کو حلال قرار دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے. البتہ یہاں ایک بات دوسری میں کہتا ہوں، یہ بات چلتی ہے فقہا کے درمیان کہ چیزوں کی اچھائی برائی ذاتی ہے یا شرعی ہے، لیکن یہاں تھوڑے سے مسالک میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں نہیں صرف شرعی ہے، لیکن امامیہ کے نزدیک صورتحال یہ ہے کہ ہر چیز کا حسن و قبح ذاتی ہے، اور شریعت نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے جو عقلی طور پہ حرام ہے. شریعت نے اس چیز کو
فرض قرار دیا ہے جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے، وگرنہ عدل جو ہے اس کو کافر تسلیم نہ کرتے، عدالتیں وہاں بھی موجود ہیں، کیونکہ عقلاً عدل جو ہے ایک اچھی چیز ہے، شریعت نے اس کی تائید کر دی ہے، اس سے ہر وہ چیز جس کی عقل تائید کرتی ہے کیونکہ دین فطرت ہے، تو لہذا ان تقاضوں عقل سلیم عقل معصوم وہ چیز میں شامل موجود ہے۔ اچھا پہلے دو خوبصورت باتیں ہیں نا آپ دونوں کے اندر، یہاں پہ تینوں کے اندر، پہلی بات تو یہ کہ آپ سارے لوگ جو ہے نا وہ مل جل کے میرے خلاف ایک محاذ بنا چکے ہوئے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ خدا کی قسم کیسی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں اور اس وقت ہمیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم گرے کے اندر نہیں ہیں، یا بلیک کے اندر ہیں یا وائٹ کے اندر ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی ایک اعلیٰ عقل کی اور کردار کی لیکن آپ تو بات سمجھانے کے لیے سوال اٹھا رہے ہیں نا، تو آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں گویا کہ کروڑوں انسانوں کے سوالات آپ اس انداز میں لا رہے ہیں، تو آپ اگر آپ کو نرمی موجود ہے پھر ہم معذرت ہیں، اگر آپ کو نرمی ہے تو معذرت ہیں ادبن۔ خدا کی قسم ذاتی طور پہ میں اس سے بھی 10 قدم آگے کر دیا، جو خراب ختم تو اللہ نے کہہ دیا پھر عقل کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر بالکل بھی۔ بہن آپ سے اس طرح آ رہا ہوں، ابھی فیس بک پہ ہم سے ایک بھائی نے سوال کیا، اس نے کہا اور یہ رسم جو ہے نا یہ آج کل جس کے میں ذاتی طور پہ بالکل حق میں نہیں ہوں کہ ہم بچوں کے نکاح کر دیتے ہیں اور پھر لڑکیوں کی رخصتی ہم جو ہے وہ ڈیلے کر دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے۔ اب وہ لڑکا ہمیں سوال فیس بک پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے اس خاتون سے تعلقات ہیں جس سے میرا نکاح ہوا ہے، لیکن کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی تو اب ہمارے گھر والوں کے اندر اختلاف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس نکاح کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے شرعاً کیا حکم ہوگا، کیا میں اس بات کو ڈکلیئر کروں کہ میرے اس سے تعلقات ہیں یا میں کیا راستہ اختیار کروں؟ اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے گا تو وہ جب اس کا نکاح ہوا تو وہ اس کی بیوی ہے اس کی، تو وہ سارے وہ جو شوہر کے اور بیوی کے حقوق لاگو ہوتے ہیں وہ اس پہ سارے ہوں گے، باقیوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے شوہر کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس کا شوہر اس کے لیے کیا چاہتا ہے، وہ اس میں اس کو دیکھا جائے گا، وہ اس میں باقی لوگوں کو تو نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے نہیں ملے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ لڑکی اور لڑکی کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، گھر والوں کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک شرعی لحاظ سے ایک دوسرے کے محرم بن گئے ہیں۔ اب سب نکاح جب ہو چکے ڈکلیئر ہو گیا، واللہ بات یہ ہو رہی ہے کہ گھر والوں کے تاثر میں یہ بات ہے کہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی تو اس کو بتانا چاہیے گھر والوں کو یہ رخصتی چاہیے ہوئی نہیں، میں نے اس کو سمجھا دیں، شرط و نکاح ہے، شرط نکاح مجھے یہ سمجھا دیں کہ جب نکاح ہو نہیں آپ چھوٹی بات ہے، ایک میں آپ سے چھوٹا سوال، قرآن مجید نے ایک رخصتی والی عورت کی عدت میں اور غیر رخصتی والی عورت کی عدت میں فرق کیا نا قرآن نے، بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ باتیں بتانے میں کیا بہت بڑی بات ہے نہیں، اس میں آپ صاحب دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے نا، بات بڑی ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ اب آپ نے جو شرعی نقطہ نکالا ہے، ایک وقت یہ کہ ایک شخص کو موقع نہیں ملا رخصتی کا، اب وہ عورت فوت ہو جاتی ہے یا وہ مرد فوت ہو جاتا ہے، احکام بدل جائیں گے، یا ایک وقت یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے لیکن اس کے بعد ابھی تک رخصتی بھی ہو چکی ہے لیکن ہم بستری کا موقع نہیں ملا، تو اس کے احکام الگ سے ہوں گے عدت کے حوالے سے، یہ اپنی چیز ہے۔ یہاں پہ رخصتی نہیں ہوئی، سوال یہ ہے، اصل بات جو آپ کی طرف ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد وہ دونوں میاں بیوی شرعی طور پر حلال ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ محرم ہو چکے ہیں، لیکن اس کا اعلان نکاح کی صورت میں بھی ہو چکا ہے۔ البتہ ہماری سوسائٹی کیونکہ اس چیز کو لے رہی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، تو یہ ہمارے رسم و رواج ہیں، شریعت نے اس کو میاں بیوی قرار دے دی ہے۔ اب ان کے ذہنوں سے ابہام کو نکالنا کہ جناب یہ چیز رخصتی جو ہے، یہ نہیں مولانا بات وہاں سے پیدا ہوئی ہے، میں عرض کرنا ہے بات یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ وہ لڑکی میں اگر تعطل آتا ہے تو لڑکی کا سٹیٹس کیا ہے یہ بتانا چاہیے نا، اس کا سٹیٹس یہ کہ میری بقایا طور پہ اخلاقی طور پہ بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو واضح کرے۔ خواتین حضرات خبروں کا بالکل وقت ہوا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس گفتگو کو ہم پھر کسی وقت میں ضرور جاری رکھیں گے۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی صبح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔